تبلیغ بھی کرنی ہو تو اگلے کو یہ نہیں کرنا کہ اس کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہو جائے، ایسے انداز سے تبلیغ کریں کہ اگلا سمجھے اس کو، کیونکہ سب سے پہلا کام ہوتا ہے سننا، پھر اس کے بعد ہے سمجھنا، پھر اس کے بعد ہے عمل کرنا۔ اگر ہماری بات سننے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے تو سمجھنا تو دور کی بات ہے، عمل تو پھر کہاں کا کہاں رہ گئے۔ اس لیے ایسے طریقے سے بات کرنا اگلے کے ساتھ کہ وہ سمجھنے کی کوشش کرے، پھر سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کرے، یہ ہمارے دین اسلام کا ایک حسن ہے جو حضور علیہ السلام کو رب نے عطا کیا تھا۔ اگر سخت مزاجی حضور کے اندر رب رکھ دیتا تو سخت مزاجی ہی حضور کی سنت ہوتی، پھر ہمیں ہر وقت سخت مزاج بن کے ہی رہنا پڑتا، لیکن حضور میں رب نے سخت مزاجی نہیں رکھی، بلکہ رب تعالی نے حضور علیہ السلام کے اندر نرم مزاجی رکھی۔ اب اس پر چند احادیث ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایک بار سرکار دوزخ کا ذکر کر رہے تھے، حضور نے دوزخ کا ذکر کرتے کرتے فرمایا کہ اتقوا النار، اوے لوگو دوزخ سے بچو، ولو بشق تمرۃ، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر بھی تم دوزخ سے بچ سکتے ہو تو دوزخ سے ضرور بچ جانا۔ یعنی اخلاص کے ساتھ دیا گیا کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اتنی پاور رکھتا ہے کہ ہمارے درمیان اور دوزخ کے درمیان وہ آڑ بن سکتا ہے، وہ حجاب بن سکتا ہے۔ فرمایا اگرچہ دوزخ سے بچنے کی کوشش کرنا، اس حدیث پر کبھی عمل کرنے کے لیے کبھی کھجور کا ایک ٹکڑا رب کی بارگاہ میں صدقہ کر دینا، ایک ٹکڑا کھجور کا۔ میں نے بھی اس پر خود بھی عمل کیا تھا کبھی اسی حدیث پر عمل کرنے کے لیے کہ حضور نے ارشاد فرمایا اگر بچ سکتے ہو تو کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے بچنا۔ آگے حضور نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے پاس کھجور کا ٹکڑا بھی نہ ہو، سرکار نے ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ يَجِدْ، اگر کوئی یہ کھجور کا ٹکڑا بھی نہ پائے دوزخ سے بچنے کے لیے، فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، مخلوق سے میٹھے بول دینا، یہ بھی دوزخ کے درمیان آڑ بن جائے گا، تمہارے درمیان دوزخ کے درمیان آڑ بن جائے گا۔ سختی کے ساتھ لوگوں سے نہ بولنا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرنا، یہ نرمی کی گفتگو بھی دوزخ کے درمیان اور تمہارے درمیان آڑ بن جائے گی۔ اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی میزان کے اندر، مومن کے میزان تو لگنا ہے نا، قرآن میں ہے والوزن یومئذ الحق، وزن قیامت کے دن یہ حق ہے، وزن ہونا ہے، یہ نہیں ہے کہ اعمال کا وزن نہ ہو۔ والوزن یومئذ الحق، یہ 8ویں پارے کے اندر ہے، وزن حق ہے، وزن ہونا ہے۔ اب اس کے اندر بھی کافی اختلافات کیے گئے تھے، معتزلہ نے کبھی کیے تھے کہ جو عمل کرتے ہیں ان کا وجود تو نہیں ہوتا، ان کا مادہ تو نہیں ہوتا، تو وزن تو مادی اشیاء کا ہوتا ہے، غیر مادی اشیاء کا وزن کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے نماز پڑھی، نماز کا کوئی ڈھانچہ تو نہیں بنا کہ قیامت کے دن وہ اعمال کے اندر رکھا جائے۔ لیکن آج کے دور میں آپ سمجھنا چاہیں تو یہ بات مشکل نہیں ہے کہ صرف مادی چیزوں کا وزن نہیں ہوتا، غیر مادی چیزوں کا بھی وزن ہو جاتا ہے۔ ہم وزن کر سکتے ہیں، بجلی کے تار کے اندر بجلی آ رہی ہو تو کیا موٹی ہو جاتی ہے؟ نہ ہو تو باریک ہو جاتی ہے؟ نہیں، تار کے اندر جو کرنٹ آ رہا ہے وہ مادی چیز نہیں ہے، غیر مادی چیز ہے، اور یہ میٹر ہمارا اس غیر مادی چیز کو بھی ماپ رہا ہے۔ بخار ہو جائے وہ بتاتے ہیں 97 پر ہے، 102 پر ہے، 103 پر ہے، وہ کیا مادی چیز ہے؟ نہیں، مادی چیز نہیں۔ غیر مادی اشیاء کو اگر آج کی سائنس ناپ سکتی ہے تو رب تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ تو والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن وزن حق ہے، وزن ہونا ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا مومن کے میزان کے اندر جو سب سے بھاری عمل ہوگا، حضور نے ارشاد فرمایا وہ حسن خلق ہوگا، اچھے اخلاق، اچھے بول، میٹھے بول، کسی سے بول گیا بندہ، حضور نے ارشاد میں سب سے بھاری عمل مومن کے میزان کے اندر یہ ہوگا